جن کا اسم گرامی حضرت حماد ہے، حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ رب ذوالجلال نے حضرت علی شیر خدا کی وہ دعا جو انہوں نے ہمارے دادا کے متعلق برکت والی فرمائی تھی، اللہ رب العزت نے اس کو ہمارے لیے قبول فرما لیا ہے، جس کے نتیجے میں رب ذوالجلال نے ہمارا باپ پیدا فرمایا ہے جس کا نام نعمان ہے۔ اور نعمان لفظ کا جہاں تک تعلق ہے عربی زبان کے اندر، اس کے متعلق امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جسم میں ریڑھ کی ہڈی کو نعمان کہا جاتا ہے، اور اس سے انہوں نے تعبیر نکالی ہے کہ جس طرح جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہمارے اہل سنت میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، اور جہاں تک ابو حنیفہ کنیت کا تعلق ہے، اس کے متعلق بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی حنیفہ نام کی ایک بیٹی تھی جس کی وجہ سے آپ نے اپنی کنیت ابو حنیفہ اختیار فرمائی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے پوتے جن کا نام عمر بن حماد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے باپ اور ہمارے دادا کو، ہمارے باپ کو کوئی بہن ہی نہیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے ہاں سرے سے کوئی بیٹی پیدا ہی نہیں ہوئی، اس لیے بیٹی کے اعتبار سے آپ کی کنیت حنیفہ بیان کرنا یہ سراسر غلط ہے اور درست بات نہیں۔ ایک قول کے اعتبار سے اہل عراق کی زبان کے اندر دوات کو بھی حنیفہ کہا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی بارگاہ اقدس میں جب آپ حلقہ درس میں تشریف فرما ہوتے تو 400 کے قریب علماء ربانیین، بڑے بڑے فقہا مجتہدین آپ کی بارگاہ اقدس میں 400 علماء قلم دوات لے کر بیٹھا کرتے تھے اور آپ کے ملفوظات عالیہ کو کرتاس کے حوالے کیا کرتے تھے۔ چونکہ آپ کی بارگاہ میں دواتیں بہت رکھی جاتی تھی، اسی اعتبار سے ایک قول کے اعتبار سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، یعنی دوات والا۔ یہ بھی ایک قرین قیاس کے طور پر اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی کنیت اس اعتبار سے بھی کچھ ابو حنیفہ کہلا سکتی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جوانی کے آغاز میں جس علم کی طرف رغبت کی ہے وہ علم الکلام ہے۔ فرماتے ہیں کہ زمانے کے ایک بہت بڑے امام، 15 سال کی میری عمر تھی، مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو کدھر جا رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں بازار میں تجارت کا کاروبار کرتا ہوں، اسی سلسلے میں اپنے استاد کے پاس جا رہا ہوں۔ فرماتے انہوں نے فرمایا تو علم کے حلقے میں شامل نہیں ہوتا؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے میں نے عرض کیا کہ میں علم کی محفلوں میں بہت کم جاتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا اپنا وقت ضائع نہ کر، میں تیری پیشانی کے اندر علم کا ایک چمکتا ہوا روشن منارہ دیکھ رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کہتے ہیں کہ اسی دن میں نے اپنے تمام مشاغل کو ترک کر کے سامان تجارت کے ساتھ ساتھ جس فن کو اپنا مشغلہ بنایا وہ علم دین تھا، اور علم دین کے اندر سب سے پہلے میں جس علم کے اندر مشغول ہوا وہ علم الکلام ہے، جس کے اندر عقائد سے بات کی جاتی ہے، جس میں الہیات کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ عرصہ دراز تک میں علم الکلام کے اندر مشغول رہا، یہاں تک کہ سرزمین کوفہ کے اندر ایک شورا ہونے لگا، میری طرف انگلیاں اٹھنے لگی کہ یہ وہ شخص ہے جو مناظرے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، یہ وہ شخص ہے جو بڑے بڑے مقابلے میں اترنے والے بڑے بڑے دقت پسند لوگوں کو پلک جھپکنے سے پہلے پچھاڑ دیا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے علم الکلام کا بڑا ماہر مانا جاتا تھا اور میری بڑی شہرت تھی۔ فرماتے ہیں ایک دن ایک عورت میرے درس کے اندر آئی اور اس نے مجھے
طلاق کے متعلق ایک مسئلہ دریافت کیا، اور یا بعض کے قول کے مطابق ایام مخصوصہ کے بارے میں اس نے کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھا۔ فرماتے ہیں اتفاق ایسا تھا کہ وہ طلاق پر مبنی مسئلہ مجھے نہیں آتا تھا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی علم الکلام کے اندر باز کی تھی، میں ان مسئلوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا تھا کہ ان پر بھی کچھ وقت صرف کیا جائے۔ آج کل بھی ہم نے بعض بڑے بڑے جو جن کا علم کے اندر بڑا لوہا مانا جاتا ہے، ان کے ہاں یہ بات بڑے عروج پر ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ہم ان کو ترجیح نہیں دیا کرتے اپنی زندگی میں۔ فرماتے ہیں کہ اس عورت نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے اس سے کہا کہ جاؤ، آپ کے استاد کا اسم گرامی ہے حضرت حماد، کہتا ہوں حماد کی حلقہ درس میں جاؤ اور سوال کرو جو مجھ سے سوال پوچھا ہے، اور جو جواب وہ تمہیں دیں واپسی پر وہ مجھے بھی آ کے بتا جانا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ گئی، حضرت حماد نے اس سوال کا جواب بتایا، واپسی پر وہ عورت جاتے جاتے میرے مرکز پہ ٹھہری اور مجھے بھی وہ اس سوال کا جواب بتا کے چلی گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنا ماتھا پکڑ لیا کہ میں اپنی زندگی کس شعبے میں برباد کر رہا ہوں، مجھے تو میدان فتویٰ کے اندر، مجھے تو میدان فقاہت کے اندر ابتدائی درجہ بھی حاصل نہیں۔ فرماتے ہیں اسی دن میں نے علم الکلام کو مکمل طور پہ اس کی کتاب کو بند کر دیا، اور اسی دن جا کے اپنے استاد محترم حضرت حماد کے حلقہ درس میں شامل ہو گیا۔ فرماتے ہیں آغاز میں جب میں نے ان کے حلقے میں بیٹھنا چاہا تو مجھے کونے کے اندر جگہ ملی۔ فرماتے ہیں کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جو سبق، وہ جو فتوے، جو مسائل ان کے زیر بحث آتے، ان کے شاگرد اور ان کے جو تلامذہ تھے اس کو لکھتے رہتے، دوسرے دن وہ ہر کسی سے اس کا امتحان لیتے، جو سبق ایک دن پڑھایا ہوتا دوسرا ان سے سنتے۔ فرماتے ہیں ان کے اکثر جو طلباء تھے کچھ باتیں ان کو یاد رہ جاتی، کچھ میں غلطیاں کر جاتے، لیکن میرا معمول یہ تھا کہ میں بڑی توجہ سے ان کے فتاوے سنتا رہتا، انتہائی انہماک سے ان کی گفتگو کی طرف اپنی توجہ کو لگائے رکھتا۔ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن جب وہ مجھ سے جو سوال کرتے، اللہ کی فضل و کرم سے میری زبان پر اس کا جواب جاری رہتا۔ فرماتے چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ حضرت حماد نے کونے سے اٹھا کر مجھے اپنے قریب بٹھا لیا اور فرمایا آج کے بعد تو وہاں نہیں بیٹھے گا بلکہ میرے حلقہ درس میں میرے دائیں جانب بیٹھے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قول کے اعتبار سے پورے 18 برس اپنے استاد محترم کی بارگاہ میں بطور شاگرد بیٹھتے رہے، اور ایک قول کے مطابق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت اپنے استاد کی بارگاہ میں پورے 24 سال تک بحیثیت شاگرد بیٹھے رہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو یہ شاگردی کا اور یہ تلمذ کا جو تسلسل حاصل ہے آقا کونین کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے، ان میں فقط 4 واسطے آتے ہیں۔ آپ کے استاد محترم کا اسم گرامی حضرت حماد، ان کے استاد کا اسم گرامی یہ حضرت حماد بن ابی سلیمان، ان کے استاد کا اسم گرامی حضرت ابراہیم نخی، حضرت ابراہیم نخی جس کے شاگرد ہیں ان کا اسم گرامی حضرت علقمہ ہے، اور حضرت علقمہ نے جس ہستی کی شاگردی اختیار کی ہے ان کا اسم گرامی صاحب النالین والسواک والغسل حضرت